ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان مکرم اور دور قریب سے آئے ہوئے تمام محبین و مخلصین حضرات، یہ جامعہ عربیہ قطب پور کی نسبت سے آپ سبھی حضرات یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ مدرسہ 19 سال سے نہایت ٹھوس تعلیم خاموشی کے ساتھ دے رہا ہے۔ آپ نے ان سال کا پھل اور نتیجہ دیکھا، 15 لڑکے حافظ قرآن بنے، 15 طلبہ نے قرآن پاک کو شروع سے آخر تک اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ حافظ قرآن بن گئے، قابل اکرام اور قابل تعظیم بن گئے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمهم فقد اکرمنی۔ حاملین قرآن کا اکرام کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو، جنہوں نے ان کی تعظیم کی انہوں نے میری تعظیم کی، میرا احترام کیا۔ حافظ قرآن اور عالم دین کا احترام کرنا ایسا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکرام کرنا۔ قرآن پاک الفاظ کے ساتھ محض یاد کر لیا ہو جیسے حافظ قرآن، اور قرآن پاک معانی اور مطالب کے ساتھ اس کی تفسیر کے ساتھ یاد کر لیا ہو جیسے عالم قرآن، عالم دین، یہ سارے کے سارے داخل ہے اس حدیث کے اندر۔ ان کا جو بھی احترام کرے گا، عالم کا، حافظ کا جو بھی احترام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام کے برابر ہے۔ اللہ کا کلام سب سے بڑا اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا کلام پہنچ گیا، محفوظ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اب یہ بھی بڑے ہو گئے، قابل تکریم، قابل اکرام، قابل احترام ہو گئے۔ یہ تراویح پڑھائیں گے ہم کو انشاءاللہ، ہم ان کے مقتدی بنیں گے، ہمارے مقتدا بنیں گے، ہمارے امام بنیں گے، جی قابل اکرام ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حافظ قرآن کا بہت احترام فرمایا، بہت احترام فرمایا۔ جب کوئی سریہ بیچتے تھے لشکر چھوٹا سا، تو حضرات صحابہ کرام کو کھڑا کر
کر کے ان سے پوچھتے تھے تم کو قرآن کتنا یاد، تم کو قرآن کتنا یاد۔ جس صحابی کو سب سے زیادہ قرآن پاک یاد ہوتا، آپ فرماتے تم اس لشکر کے امیر رہو گے۔ لشکر کا سپہ سالار بناتے اس شخص کو جس کے سینے میں قرآن پاک سب سے زیادہ محفوظ۔ کتنا اکرام کیا آپ نے حالت حیات میں، اور مرنے کے بعد بھی آپ نے اکرام فرمایا۔ غزوہ احد کے اندر شہداء کی تعداد 70 تک پہنچ گئی تھی، تو آپ نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ ایک ایک قبر میں 3 شہیدوں کو دفن کرو۔ تو 3 لاشیں لا کر کے ہر قبر کے پاس رکھ دی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو اتارنے سے پہلے، قبر میں اتارنے سے پہلے پوچھتے تھے ان تینوں کے بارے میں، اس کو قرآن کتنا یاد، اس کو قرآن کتنا یاد، اس کو قرآن کتنا یاد۔ ان تینوں میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا تو آپ اپنے دست مبارک سے ان شہید کی لاش اٹھاتے اور قبر میں لحد کی طرف سب سے آگے رکھتے۔ پھر اس کے بعد اس سے کم جس کو قرآن یاد ہوتا اس کو اٹھا کر قبر میں نمبر 2 پر رکھتے۔ اس سے کم جس کو یاد ہوتا اس کو قبر میں اتار کر نمبر 3 پر رکھتے۔ دیکھا آپ نے، حالت حیات میں بھی عزت فرما رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ان کا اعزاز فرما رہے ہیں حافظ قرآن کا۔ تو قرآن ایک ایسی نعمت ہے میرے محترم بزرگوں کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو عزت ملتی ہے، آدمی کو عزت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے حلال و حرام پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بہت اونچا اٹھاتے ہیں، بہت اونچا اٹھاتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پاک پڑھتے نہیں، اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھے ہوئے نہیں، یا اس لیے نہیں پڑھتے کہ پڑھے ہوئے تو ہے لیکن اپنی لاپرواہی اور غفلت میں اس کو جزدان میں لپیٹ کر اپنی الماریوں اور طاقوں کی زینت بنا کے رکھا ہے، تلاوت کرنے کی، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتے، پس کرتے، رسوا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس قرآن پاک کے اندر دونوں صفتیں ہیں۔ اگر ہم اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت دے گا۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر 1000 سال تک مسلمانوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور اس کے حلال و حرام پر عمل کیا، تو ساری دنیا کے اندر جس علاقے میں بھی مسلمان تھے، حکومت کی باغ ڈور اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے رکھی تھی، ساری دنیا کے اوپر آتے۔ اور 1000 سال کے بعد سے جب مسلمانوں کا لگاؤ کب ہوتا کیا قرآن پاک سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت چھین لی ہم سے اور غیروں کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا اور ہم کو ان کا محکوم بنا دیا۔ تو قرآن پاک کے اندر ایسی خاصیت ہے میرے محترم بزرگوں کہ اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے احکام پر عمل کریں گے، اس کی اشاعت کریں گے، تو میرے محترم بزرگوں ہم عزت پائیں گے، عزت پائیں گے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک خود بھی پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، بچیوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ قرآن کے جو حافظ ہو گئے ہیں میرے محترم بزرگوں، حدیث پاک پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے والدین کے سروں پر بہت ہی چمکدار تاج، جو سورج اور چاند سے زیادہ چمکدار تاج پہنائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب والدین کے تاج کا یہ عالم ہوگا تو پھر اس حافظ قرآن کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا اس کی چمک دمک کا کیا عالم ہوگا، وہ بہت ہی زیادہ چمکدار ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ
حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، رواں دوا پڑھتا ہے۔ ناظرہ خان جو ہوتا ہے وہ کم پڑھ پاتا ہے۔ تو یہ ہماری اولاد جو قرآن پاک کی حافظ بن گئی، جی قرآن پاک کی حافظ بن گئی، تو یہ ہمارے لیے ہمارے بننے کے بعد یہ ہم کو زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب پہنچا سکیں گے، ہم کو زیادہ سے زیادہ دعائیں مغفرت کریں گے ہمارے واسطے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر زیادہ دھیان دیں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ نوازے۔ آج بھی قرآن میں وہی صفت موجود ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو گلے سے لگائیں گے اور اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے، اس کی اشاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو عزت عطا فرمائیں گے اور ہماری ذلت و رسوائی دور ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو گلے سے لگائیں، اس کا احترام کریں، اس کے خوب پڑھنے اور پڑھانے کا رواج ڈالیں، اور اس سلسلے میں جتنا بھی ہو سکے پیسوں کے ذریعے سے، چل پھر کر کے، مشوروں کے ذریعے سے ہم مدرسوں کی خدمت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ خدمت آپ کی یہ بہت کام آئے گی۔ یہ جو 15 حافظ قرآن بنے ہیں، یہ حافظ قرآن جتنا قرآن پاک پڑھیں گے، جن حضرات نے اس مدرسے کا تعاون فرمایا، مالی تعاون، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کا ثواب ان سب لوگوں کو بھی عطا کرے گا۔ اور پھر حافظ قرآن ہو کر کے یہ جب پڑھائیں گے اپنے شاگرد بنائیں گے، اور پھر ان کے شاگرد جو ہوں گے، اور چراغ سے چراغ جلتا جائے گا، تو جتنے حافظ بنیں گے اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا، ان سب کے پڑھنے کا ثواب آپ سب لوگوں کو ملے گا جو اس مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، اس مدرسے کا مالی تعاون کرتے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ ان طلباء کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے میرے محترم بزرگوں، یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناؤں، مجھے صرف 15 منٹ دیا گیا ٹائم، 15 منٹ ہونے والے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہیدی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت فاطمہ جاتی کنویں سے پانی مشک میں بھر بھر کے لاتی تھی، تو اس کے وزن سے ان کے بدن پر نشانات پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ جاؤ ابا جان کے پاس ایک جہاد سے بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں، تم ایک غلام کی درخواست کرو کہ ایک غلام ہمیں بھی عنایت فرما دیں تاکہ ہمارے گھر کے کام کاج میں سہولت ہو، پانی بھرنے کی مشقت سے بھی تم بچ جاؤ گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی ابا جان کے پاس، اور جا کر کے انہوں نے دبے الفاظ میں کہی یہ بات کہ ابا جان ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے غلام آئے ہوئے ہیں جہاد سے، کیا اچھا ہوتا کہ ایک غلام ہم کو عنایت فرما دیتے، ہمیں پانی بھرنے کی بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور گھر کے اور کام کاج کی چیزیں میں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اگر غلام آیا جائے گا تو ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا جواب دیا وہ سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں تم کو کوئی غلام نہیں دوں گا، میں تم کو کوئی غلام نہیں دوں گا، ولیکن ابیعہم، میں ان غلاموں کو بیچوں گا، فروخت کروں گا، وانفق اسبانہم علی اصحاب الصفہ، اور میں ان کی قیمتوں کو اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ نامی ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا، مسجد نبوی کے برابر میں ایک صفہ ہے، اس پر آپ نے مدرسہ قائم فرمایا تھا، اور اس میں ایسے صحابہ پڑھتے تھے
جو بڑے مفلوق الحال تھے، ان کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، ان کے کھانے کا انتظام نہیں تھا، ہر طرف سے بالکل مجبور، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ کر کے ان کے کھانے کا انتظام فرماتے، ان کے کپڑے کا انتظام فرماتے تھے۔ تو وہ طالب علم تھے صفہ کے، حضور کے پہلے قائم کردہ مدرسے کے وہ طالب علم تھے اصحاب صفہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان غلاموں کو بیچوں گا، بیچ کر کے اس کی قیمت میں اصحاب صفہ کے طالب علموں پر خرچ کروں گا، تم کو نہیں دوں گا۔ دیکھا آپ نے، ایسی شہیدی بیٹی کی دنیا کی ساری دولت بھی نشاور کر دی جائے تو بھی کم ہے، لیکن آپ نے ترجیح دی طالب علموں کو، جو صفہ کے پڑھنے والے طالب علم تھے ان کو ترجیح دی اپنی شہیدی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر۔ بھائی ان مدرسوں کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات میرے محترم بزرگوں۔ آپ جتنی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو چھپر پھاڑ کر کے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت دے گا، آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا، آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا، آپ کے لیے طرح طرح کی آسانیاں پیدا فرمائے گا، ہر طرح سے آپ کے لیے آسائش اور آرام ہوگا اگر اخلاص کے ساتھ آپ ان طلباء کا تعاون کرتے رہیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ان طلباء عزیز کا جو ابھی فارغ ہو کر کے نکلے ہیں اور جو آئندہ پڑھ کر کے نکلیں گے، ان لوگوں کا تعاون کرنا ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور سبھی مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طلباء جو فارغ ہوئے ہیں، میں ان سے ایک بات عرض کروں گا، یہ وہی نہ سمجھیں کہ ہمارا قرآن حفظ ختم ہو گیا، بلکہ ختم نہیں ہوا ابھی قرآن، اب سے پڑھنے کا دور شروع ہوا ان کا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد پڑھنا اور یاد رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک کا حافظ بن جانا اتنا کمال نہیں ہے جتنا کہ حافظ قرآن بننے کے بعد اس کو یاد رکھنا کمال کی بات ہے۔ اصل بات ہے یاد رکھنا۔ بہت سے حافظ قرآن بنے لیکن انہوں نے بلا دیا اپنے قرآن کو۔ تو قرآن پاک کو برابر پڑھتے رہیں، برابر پڑھتے رہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، اگر یہ طلباء عزیز برابر پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک یاد رہے گا۔ اور میری ایک تدبیر یہ ہے، اگر اس پر عمل کریں تو اس سے بہت اچھا قرآن پاک اور پکا یاد رہے گا۔ وہ یہ کہ قرآن پاک دن میں ایک پارہ یا آدھا پارہ، جتنی بھی ہمت ہو، خوب اچھی طرح پھیر لیں اور خوب پکا قابل اعتماد یاد کر لیں۔ اس کے بعد عشاء کے بعد نفلوں میں اس قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھ لیا کریں، ایک پارہ یا آدھا پارہ روز پڑھ لیا کریں۔ تو قرآن جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ بہت پکا یاد ہو جاتا ہے، بہت پکا یاد ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی سابق محترم دارالعلوم دیوبند تھے، وہ روزانہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرتے اور اس کے بعد ایک طرف کونے میں کھڑے ہو جاتے مسجد قدیم میں، اور پھر نفلوں کی نیت باندھ لیتے اور 1.5 پارہ قرآن روزانہ پڑھا کرتے تھے، روزانہ۔ یہ اپنا چشمدید واقعہ۔ اور کبھی دارالعلوم کا کام زیادہ ہوتا تو ان دن بجائے 1.5 پارے کے 1 پارہ پڑھتے تھے، 1 پارہ سے کم کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو قرآن اتنا پکا یاد تھا کہ تقریر کرتے کرتے جس مضمون کی آیت پڑھنا چاہتے تھے فوراً پڑھ جا کرتے تھے۔ میرے محترم اور عزیز طلباء، اس بات کو دھیان رکھیں، برابر قرآن پاک نماز میں اگر آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ قرآن آپ کو بہت پکا یاد ہو رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہترین اولاد وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے کام آئے۔ اپنے ماں باپ کے کام کب اولاد آئے گی؟ جب کہ ہم اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے۔ کب آنے کے مطلب یہ کہ مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے اولاد، اور اس کے لیے ایصال ثواب کثرت سے کرے۔ حافظ قرآن کا قرآن زیادہ روا ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کر کے ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں،
انشاءاللہ یہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کام آئیں گے، ہمارے لیے کام آئیں گے، ہمارے لیے یہ کام آئیں گے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ہاپوڑ کے اندر جلسے میں تشریف لے گئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمانے لگے جب میرے ابا جان مولانا محمد احمد صاحب کا حفظ مکمل ہوا تو میرے دادا جان حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ابا جان کو بلایا، میاں احمد میرے قریب آ جاؤ، میری چارپائی سے قریب آگے بیٹھ جاؤ۔ وہ آگے بیٹھ گئے تو ان سے فرمانے لگے میاں احمد دیکھو یاد رکھنا میں نے تجھ کو حفظ کرایا اپنے لیے، میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، بلکہ برابر قرآن پاک پڑھ پڑھ کر کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہنا اور میرے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ یہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم دیوبند نے وہ فرما رہے اپنے بیٹے سے۔ اور پھر اس کے بعد قاری صاحب نے فرمایا جب میرا حفظ مکمل ہوا میرے ابا جان نے بھی دادا جان کی سنت پر عمل کیا کہ مجھ سے فرمایا ایک دن کہ میاں طیب میرے قریب آ جاؤ، چارپائی کے قریب بیٹھ جاؤ میرے، کہ میں حضرت والد صاحب کے حکم کے مطابق ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے فرمانے لگے میاں طیب دیکھو یاد رکھنا میں نے تجھے حفظ کرایا اپنے لیے، میرے مرنے کے بعد مجھے بھول نہ جانا، بلکہ برابر قرآن پاک پڑھ پڑھ کر کے مجھے ایصال ثواب کرتے رہنا اور دعائے مغفرت کرتے رہنا۔ یہ ان اکابر نے کیسی بات کہی، یہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ بہترین اولاد وہی ہے جو ماں باپ کے کام آئے۔ ماں باپ کے کام کب آئے گی؟ جب اولاد کو ہم نے حافظ قرآن بنایا ہوگا، عالم دین بنایا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ قرآن پاک کو خوب شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھیے اور روزانہ اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہ کہ اس میں ناغہ کریں اور اس سے غفلت برتے، لاپرواہی برتے، نہیں، اگر غفلت اور لاپرواہی آپ برتیں گے تو قرآن بھول جائے گا، نکل جائے گا سینے سے۔ اس لیے آپ سبھی حفاظ کرام سے میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ آپ حضرات قرآن پاک کو برابر پڑھتے رہیں تاکہ قرآن پاک ازبر رہے، یاد رہے، بھولے نہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ عمل کرتے رہے، میں نے بتایا نفلوں میں نماز میں اگر آپ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے تو قرآن پاک خوب پکا یاد رہے گا اور انشاءاللہ العزیز قرآن پاک بھولے گا نہیں۔ پھر تراویح پڑھانے کے لیے رمضان میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اگر آپ اس طریقے سے قرآن روزانہ پڑھیں گے تو جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ قرآن پاک تو آپ کو یاد ہی روزانہ پڑھتے ہی اور نماز میں پڑھتے ہیں، زیادہ تراویح میں آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اس لیے آپ اس تدبیر کو اگر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت کامیاب حافظ بن کر کے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی لوگوں کو اس کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اور اپنے استادوں کو بھی خیال میں رکھیں جنہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، ان کو بھی ایصال ثواب برابر کرتے رہا کریں، اپنے ماں باپ کو بھی، اپنے استادوں کو بھی ایصال ثواب کرتے رہیں۔ جس طرح مردوں کو ایصال ثواب کرنا جائز ہے، زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اس لیے اگر باپ حیات ہے تو باپ کو بھی، استاد حیات ہے یا مر چکے ہیں، ہر حال میں ان کو بھی ایصال ثواب کرتے رہیے، کیونکہ آپ کو انہوں نے حافظ قرآن بنایا، انہوں نے بہت بڑا احسان کیا آپ کے اوپر، لہذا آپ کا فرض یہ ہے کہ ان کو برابر ایصال ثواب کرتے رہیں، فائدہ پہنچاتے رہیں۔